تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے، ہر بڑائی کا مستحق وہ ذات اقدس و مقدس جس نے ہم سب لوگوں کو پیدا فرمایا، عقل و شعور سے نوازا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کے بے شمار احسانات میں سے سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی دعا نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا، اور وہ اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں۔ قابل صد شکر ہیں ہم سب لوگ کہ اس رب نے ہمیں جو دین دیا وہ دین کامل دیا، ناقص دین نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی کے بعد ایک نبی، ہر نبی کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ کارن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ کوئی بھی دین مکمل نہیں تھا، حالات اور ضرورت کے لحاظ سے نئے نئے مسائل، نئی نئی باتیں دین میں آ رہی تھی، تکمیل نہیں ہوئی تھی دین کی، مکمل دین نہیں تھا۔ اسی لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا اور کامل دین دے کر مبعوث بنائے۔ اسی بات کو بطور انعام اللہ نے، بطور احسان اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی جس کو پھر پورا کیا جائے یا اس کے لیے کسی نبی کی بعثت ہو، کوئی نیا رسول ہے۔ دین کامل ہے یہ۔ اس سے پہلے کا کوئی بھی دین، چاہے عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، دیگر انبیاء کا ہو، کوئی کامل نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے۔ اب جو دین آیا یہ لاسٹ میں آیا، کامل آیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا دین نہیں آنے والا۔ تو دین کامل پر آپ کو ہونا یہ آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، جب آپ خلیفہ تھے، اس وقت میں ایک یہودی نے کہا تھا کہ خلیفۃ المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے کہ اگر وہ آیت ہم لوگوں کو ملی ہوتی، ویسی آیت ہمارے تورات میں نازل ہوتی، اس دن ہم لوگ عید مناتے، خوشیاں مناتے، میلہ لگاتے، ناچتے گاتے۔ وہ آیت اگر ہمیں ملی ہوتی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کون سی آیت ہے بھائی؟ مدینے میں یہودی کی بہت بڑی آبادی تھی اور ویسے بھی یہودی آتے رہتے تھے۔ تو اس یہودی نے خلیفۃ المسلمین سے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم لوگ عید کا دن مناتے، میلہ لگاتے، جشن مناتے، کھاتے پیتے، خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے پڑھ کے یہی آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے رسول آج میں نے تمہارا یہ دین مکمل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ دین جو ایک نعمت ہے، میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی تمہارے اوپر۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ دین آپ کو ملا جس میں پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی معلوم، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دی گئی اللہ کی طرف سے آپ کو کہ استنجا کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، خلوت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، ایک ایک چیز اللہ نے بتا دیا اپنے رسول کی زبان سے۔ کامل دین ہے، اس میں کوئی نئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں، دین کے اندر کامل کر دیا۔ وہی آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمت پوری کر دی، اب کوئی نعمت نہیں رہ گئی۔ اس نعمت کی تو کوئی گنتی ہی نہیں جس کو ہم لوگ نعمت سمجھے بیٹھے ہیں، دولت کی شکل میں، مکان اور بلڈنگ اور اولاد کی شکل میں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے گی، نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے مسلمانوں تمہیں یہ دین اسلام دے کر اللہ فرمایا کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہوں، اب تم چلو اس کے اوپر جنت میں چلے جاؤ۔
حضرت عمر سے کہا اس یہودی نے کہ یہ وہ آیت ہے کہ اگر یہی آیت ہمیں ملتی تورات میں انجیل میں ہم اس دن جشن مناتے، عید مناتے۔ جانتے ہیں خلیفۃ المسلمین کا کیا جواب تھا؟ حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ یہ حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ عمر ہوتے۔ قرآن میں 5 جگہ آیت جو نازل ہوئی ہے ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی۔ نبی کی سمجھ رکھنے والی شخصیت، شان مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہودی مجھے وہ دن بھی معلوم ہے، وہ تاریخ بھی پتہ ہے، وہ جگہ بھی معلوم ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ وقت کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ عرفات کا میدان تھا، حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، ہم سب لوگ اس میں جمع تھے، وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مجھے وہ دن بھی پتا ہے، وہ وقت بھی پتا ہے، وہ تاریخ بھی معلوم ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، سب پتا ہے، لیکن ہم پابند اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نیا نکال لیں دین میں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نیا مسئلہ ایڈ کر دے، کوئی نئی عید شامل کر دے یا کسی بھی طرح کی نئی بات ہم لاویں۔ کیوں؟ کارن، وجہ اس لیے کہ اگر آپ دین میں کوئی نئی چیز نکالتے ہیں تو گویا رسول کی رسالت سے آپ انکار کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ رسول کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں، گویا رسول بھول گئے تھے یہ بتانا جو اب آپ بتا رہے ہو، گویا رسول کو معلوم ہی نہیں تھا، اب آپ بتا رہے ہو، اس کا مطلب رسول یا تو جان بوجھ کر کے نہیں بتایا، تب تو رسول اور مجرم۔ اگر اللہ نے حکم دیا بتانے کے لیے کہا اور رسول نے چھپا لیا نہیں بتایا تب تو کتمان علم، رسول مجرم۔ اور اگر رسول نے کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا اور آپ عمل نہ کر سکے اس دین پر تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ گویا سیدھے سیدھے رسول کو مجرم بنانے والی بات ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ دین میں تفرقہ ہو جاتا ہے، دین میں فرقہ بندی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کوئی بدعت نکالتے ہو نا تو لوگ 2-3 گروپ میں بٹ جاتے ہیں، کچھ کرنے والے کچھ نہ کرنے والے۔ دین میں اختلاف پیدا ہوگا، مسلمان میں تفرقہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے اللہ کو مسلمان کا اتحاد سب سے زیادہ عزیز ہے، مسلمانوں کا اتحاد جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، مرغوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اتحاد کو نعمت بتایا۔ عرب کا جو ماحول تھا اسلام سے پہلے، وہ فرقے میں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں خون ریزیاں کرتے تھے قبائل کے نام پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اتحاد کو نعمت بتایا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ اللَّهُ مِنْهُ۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس اپنے اوپر کیے جانے والے نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، ایسے بھائی بھائی بنے کہ بھائی کے لیے جائیداد بانٹنے کو تیار ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے، جہنم کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا، ایک کلمہ دے کے بھیجا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے ایک کلمے میں جوڑ دیا۔ اب سب کا مشن
یہی بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارا مشن فیل ہو گیا, ساری دشمنیاں انہوں نے بھلا دی, سارے قبائل کی تنگ نظری عصبیت چلی گئی, اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ایسے شیر و شکر ہو گئے جیسے دودھ میں شکر گھل جاتا ہے, جیسے چائے میں چینی گھل جاتی ہے جس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. ایسے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے پہ جوڑا. یہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک ہے, ان کا فائدہ بھی ایک میں ہے, نقصان بھی ایک میں ہے. ان کا کلمہ ایک, ان سب کا اللہ ایک, ان سب کا رسول ایک, ان سب کا قرآن ایک, ان سب لوگوں کا حرم پاک ایک, سب کچھ ایک. متحد مسلمان چلتے چلے آ رہے تھے. صحابہ کے دور کو دیکھیے, تابعی کو دور کو دیکھیے, صدیاں بیت گئیں, کسی کی مجال نہیں تھی کہ دین میں کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے, کوئی نئی بات نکال دے, کوئی بدعت نکال دے. بدعت کیا چیز ہے سمجھیے, میں دکھاتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں جو اتنے گروپ ہیں, فرقے ہیں, وجہ کیا ہے. یہی بدعت, یہ اسلام کو کمزور کرنے والی, آپ کی اتحاد کو توڑنے والی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکال دی جو دین نہیں ہے, جس کو ہم نے حکم نہیں دیا ہوا ہے, جس کام کا میں نے حکم نہیں دیا اور اس کو دین سمجھ کر کرنے لگے, یہ بدعت. بدعت سنت کے مخالف ہوتا ہے. جس کو اللہ کے رسول نے کیا وہ سنت, جس کو نہیں کیا اور آپ اس کام کو دین سمجھ کر کرو, ثواب کی نیت سے کرو, یہ ہے بدعت. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایسا کیا وہ مردود ہے, اس کی بات رد ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول نے دوسرے لفظوں میں کہی, جس کی روایت ہم مسلم کرتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا دینی عمل سمجھ کر کے جس پر میرا حکم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت باندھی اور آج پوری رات میں قرآن ختم کر لیں گے, کام بڑا اچھا لگ رہا. اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا, لہٰذا یہ گناہ ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ نے سوچا کہ آج ایک ہی رات ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتے ہیں. گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. آپ سوچو کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیں ہم, گناہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو گناہ لکھے گا, آپ مجرم ہو جاؤ گے, کیونکہ کبھی اللہ کے رسول نے ایسا نہ کیا کہ رات بھر عبادت میں لگے رہے, فجر کی کیا کہتے ہیں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. آپ روزہ رکھو 24 گھنٹے کا, گناہ گار ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں. آپ کو تو وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے دکھایا ہے کر کے. آپ کوئی بھی ایسا کام کرو, چاہے کتنے ٹائٹل کے ساتھ حسین ٹائٹل لگا دو اس کے اوپر, دین میں نہیں ہے, اس کی مثال موجود نہیں ہے, وہ سب گناہ ہے. میں نے پچھلے خطبے میں ایک بات بتائی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں عید کے دن, عید کی جماعت سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا 2 رکعت نفل کے لیے, حضرت علی نے روکا اس کو, نہا ہوا علی, حضرت علی نے روک دیا. اس نے کہا حضور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پہ عذاب نہیں دیتا. حضرت علی نے کیا فرمایا, میں خوب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی عمل پہ نیکی دیتا ہے جس کو رسول اللہ نے کیا ہو یا جس کے کرنے کا ابھارا ہو, اور تم ایک ایسا کام کر رہے ہو جس کی کوئی مثال زمانے رسالت میں نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول نے کبھی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہے, نہ پڑھنے کے لیے شوق دلائے. لہٰذا تیری نماز عبث ہے, عبث بیکار, لا یعنی بات, عبث ہے, اور عبث حرام ہے, عبث حرام ہے, لہٰذا تیری یہ نماز حرام ہے. حضرت علی نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس نماز پڑھنے پر تیرے اوپر عذاب نازل کرے گا, تو جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ دین میں ایک نئی چیز آپ نے نکالی جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. دین مکمل ہے نا, یا تو کہہ دو دین مکمل نہیں ہے تو روز نکالتے رہو آپ. مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں فرمایا اللہ نے دین مکمل ہے. مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ کچھ کمی کی گنجائش ہے, اس میں ہٹانے کی گنجائش ہے, نہ کچھ بڑھانے کی گنجائش. مکمل ہے.
ایک گلاس بھر کے لایا جائے پانی مکمل، کسے کہیں گے؟ جس میں نہ ایک قطرہ پانی رکھنے کی جگہ ہو، نہ ایک قطرہ پانی کم ہو، جب بھی مکمل کہلائے گا نا وہ۔ اگر کچھ ایڈ کر دیں ہم اس گلاس میں تو مکمل نہیں تھا۔ اگر ہم نے پھر 100 گرام پانی ڈالا گلاس بھر گیا، اس کا مطلب پہلے مکمل نہیں تھا، وہ ناقص تھا۔ اب اس دین میں اگر آپ کچھ بڑھا رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ اسلام دین کامل تھا۔ آج دیکھیے، میں مثالیں نہیں دوں گا، بدعت آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے، مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود پڑھنا۔ درود پڑھنا تو ایک اچھا عمل ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول دعائے رحمت کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے، تم بھی کرو۔ اللہ اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی کے لیے، تم بھی دعا کرو۔ بہترین عمل ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے وقت متعین کیا۔ 24 گھنٹے آپ پڑھتے رہو، سوتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پڑھتے رہو، کوئی گناہ نہیں، نیکی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خاص کر لیا کہ جماعت شروع ہونے سے پہلے ہم 5 بار بلند آواز سے پہلے درود پڑھیں گے، پھر جماعت شروع ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، صحابی رسول ہے تو عمر کے صاحبزادے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے میں مدینے کے قریب ایک بستی میں گئے، اپنے غلام کے ساتھ، نابینا ہو چکے تھے، سہارے سے گئے، ہاتھ پکڑ کے، کسی کام سے گئے تھے اس آبادی میں۔ عصر کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مسجد ہے؟ کہا کہ ہاں آبادی میں مسجد ہے چھوٹی سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ چلو لے چلو، چلے گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جماعت شروع ہونے والی تھی۔ جماعت شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی نے تصویب کہہ دی، تصویب، الصلاۃ جامعہ، عربی میں جیسے اپنے یہاں اردو میں آواز لگاتے ہیں نا، آؤ بھائیو نماز شروع ہونے والی ہے، آؤ بھائیو، باہر نکل کے ایک رواج بنا لیجئے کہ جماعت شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی اس چوک پہ کھڑا ہو کے 5 بار اعلان کرے گا، آؤ بھائیو نماز شروع ہونے والی۔ ایک سسٹم بن گیا، ایک سسٹم بن گیا نا۔ اگر ایسا بنا لیا جائے خدا نخواستہ کہ ہم اس چوک پہ یا روڈ پہ کھڑا ہو کے ہم اعلان کریں جماعت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے، دین کا مسئلہ بن گیا وہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے مسجد میں جماعت کے لیے، نماز کے لیے، اور تصویب کی آواز آئی، کسی نے کہا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ قائمہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، تاکہ محلے کے لوگ سن لیں، آ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام کو آزاد دیا، آواز دی، کہا ہو کدھر ہو؟ وہ آئے حضور، کہا اخرج بنا من ھذا المبتدع، مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال کے باہر کرو، لے چلو یہاں سے، میں اس بدعتی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، یہ بدعت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہم نے دیکھی ہے، ساتھ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر کے علاوہ کوئی آواز لگائی گئی ہو جماعت شروع ہونے سے پہلے۔ تکبیر تو ہے اپنی جگہ پر، جب جماعت شروع ہوتی ہے تو آپ تکبیر کہتے ہی ہو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کے کھڑی ہونے کا یا شروع ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی نے تصویب کہہ دی، ایک آواز لگا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب یہ رسول نابینا ہوتے ہوئے، بوڑھے ہوتے ہوئے جماعت ترک کر دی، لیکن نماز نہیں پڑھی اس مسجد۔ کہا اخرج بنا من ھذا المبتدع، مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو، کبھی بھی عذاب آ جائے گا اس کے اوپر۔ یہ اللہ کے دین کو ابھی کامل نہیں سمجھ رہا، ناقص سمجھ رہا ہے، یہ اسلام کو ابھی ناقص سمجھ رہا ہے، بہت بڑا مجرم ہے یہ۔ دیکھنے کو تو بہت چھوٹی سی بات، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، 4 بار آواز لگا دی ہے، نماز ہو رہی ہے، سسٹم تھا۔ یو پی میں کبھی جانا ہوا آپ کو، دلی میں کبھی جانا ہوا ہوگا، مغربی یو پی میں تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جماعت شروع ہونے سے پہلے یہ جملہ 4 بار کہا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنا ہے کبھی کسی مسجد میں؟ یا تو آپ دلی جا کے نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے، تب میں سمجھتا ہوں یہی بات رہی ہوگی۔ اور اگر آپ نے دلی کی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے تو آپ ضرور یہ سنیں گے کہ جماعت شروع سے پہلے
मुअज्जिन 4 बार कहेगा, दरूद भेजेगा पहले। देखने में तो बड़ा अच्छा काम है ना, अच्छा काम, मगर अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं हुई, सहाबा के दौर में नहीं हुई, ताबाई के दौर में नहीं हुई। ये अच्छा काम बहुत बुरा इसलिए होगा कि इसकी कोई मिसाल ज़माने रिसालत में नहीं। आपने इसको दीन बनाया, या तो रसूलुल्लाह भूल गए थे या जानते नहीं थे, आप जानते हो। दीन में कमी रह गई थी जो आप पूरा कर रहे हो। क्या है ये? ऐसे आजान से पहले पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, जुलूस निकालना बड़ा अच्छा लगता है, सब में मिठाई बढ़ती है, सब में तकरीरें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खुशनुमा लगता है। लेकिन चूंकि इसकी मिसाल मौजूद नहीं ज़माने रिसालत में, लिहाजा ये मरदूद है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। क्यों? इसलिए कि ये आपकी दीन में तफरका डाल रहा। आप ग्रुप में बट रहे हो। हमारे दुश्मनों ने हमें ग्रुप में बांटने के लिए इस तरह के हथियार पकड़ा है ताकि तुम ग्रुप में बटे रहो। एक को पीटे मारे, दूसरा तमाशा देखे, मुसीबत उस पे आई है, हमारे पर थोड़े आएगी। आपका इत्तेहाद खत्म होगा, आप कमजोर हो जाओगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात। ऐ मुसलमानों, तुम ना बट जाना उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले बट गए। कौन? यहूद और नसारा। उनमें फिरके हुए थे ना, यहूद और नसारा में भी ऐसी फिरके हुए थे जैसे आज हमारे अंदर है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त फिरके बंदी उसके अंदर भी थी। चुनांचे अल्लाह के रसूल फरमाते, हदीस शरीफ है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझसे पहले यहूद और नसारा 72 फिरके में बटे और मेरी उम्मत 73 फिरके में बटे। ये पेशिन गोई थी अल्लाह के रसूल की। फरमाया यहूद और नसारा 72 फिरके में बट गए और मेरी उम्मत सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला। ये अल्फाज है अल्लाह के रसूल की हदीस में। जिनको इत्मीनान ना हो, मैं अभी नमाज के बाद खोल के दिखा सकता हूँ, ये हदीस किताब है। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73 ग्रुप बच जाएंगे, हर एक का नाम अपना अलग अलग होगा। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। आज वो एक जन्नत में जाने वाला कौन है? आप कहेंगे हम हैं, वो भी कहेंगे हम हैं, बाकी सब जहन्नम में। उनसे पूछिए, वो भी कहेंगे हम हैं वो जन्नत में, बाकी सब जहन्नम में। सब यही कहेंगे। वो सब अपने आप को जन्नती समझते हैं, दूसरे को जहन्नमी समझते हैं। यही तो वजह है कि उनके मौलवी कहते हैं सलाम मत करना, खाना मत खाना उनके साथ में, निकाह नहीं करना, रिश्ते मत करना, जहन्नमी है वो लोग। उनको यकीन है कि जन्नती तो हम हैं। भैया यकीन करने से काम चलेगा? आइए अल्लाह के रसूल से पूछते हैं। अल्लाह के रसूल कौन जाएंगे जन्नत में? सहाबा ने पूछ लिया था, इसलिए ये आज हमारे लिए बेनिफिट है। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक। ये हदीस ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा, हदीस की किताब मौजूद है। सहाबा ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल वो एक कौन है जो जन्नत में जाएंगे? 72 को छोड़ दीजिए, हमें तो सिर्फ जन्नत जाने वाला बता दीजिए ताकि हम उसी तरह का बने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा हिया अलैहि व अस्हाबी। जब सहाबा ने पूछा कालू मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने वाले वो कौन है फिरका? फरमाया मन हिया अलैहि अस्हाबी, जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ, जिस तरीक़े पे मैं हूँ, और जो लोग भी मेरे सहाबा और मेरे तरीक़े पे चलते रहेंगे वो जन्नत में जाएंगे। उसके अलावा जितने हैं सारे जहन्नम में जाएंगे। अब आपके लिए बहुत आसान है इस बात को तलाश कर लेना कि अल्लाह के रसूल का तरीक़ा क्या था। अल्लाह के रसूल के दौर में जुलूस उलूस निकला कि नहीं निकला, डांस वांस हुआ कि नहीं हुआ, जश्न मनाया गया कि नहीं मनाया गया। बहुत आसान है, तारीख उठाइए, सीरत उठाइए, पढ़ते चले जाइए। अल्लाह के रसूल के ज़माने में अजान खूब हुई है, 5 टाइम हुई है और 23 साल तक हुई है। कम अज़ कम मदीने में 10 साल तो मुकम्मल ही समझिए, मक्के में ना हुई। वहाँ खुफियाई तरीक़े पर चल रहा था।
کبھی اس سے پہلے درود پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی گئی؟ انہوں نے دین میں نئے نئے مسائل کہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ آپ کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیجیے حدیث میں یہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دین تو حدیث قرآن میں ہے نا، آپ اٹھائیے دیکھیے، اور جو دین ملے رسول اور رسول کے صحابہ کا، جو پتہ چلے جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا، کرنے کا حکم دیا یا صحابہ نے کیا، اس پہ لگ جائیے، اب باقی چیزوں کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیجیے، آپ جنت میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا کر کے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے قول و فعل کو اپنائیے، یہ ہے جنت کا راستہ۔ کوئی ایسا کام مت کریے جس کی مثال اللہ اس کے رسول نے نہ دیا ہو، یا زمانے میں نہ ملی ہو، صحابہ کے دور میں نہ ملی، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ قرآن کی آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں آج بدعات کے ثبوت میں۔ یوٹیوب پہ ایک تقریر سن رہا تھا میں، لوگ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ آیت تو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول بھی نہیں سمجھ سکے، یہ 1400 سال کے بعد مولوی سمجھ رہا۔ چلو اللہ کے رسول نہیں سمجھ سکے، صحابہ نے تو سمجھا ہوگا نا، بڑا لمبا دور تھا، بڑے بڑے قابل لوگ تھے، وہاں بھی کسی نے نہیں سمجھا۔ چاروں امامہ کا دور گزر گیا، ان کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے باب العیدات، بہت ساری عیدوں کا بیان وہاں بھی ہے، باب العیدین، 2 عید کا بیان، بقرہ عید اور عید، سارے ائمہ یہی کہہ رہے ہیں۔ کسی اردو کی کتاب کو اٹھا لیجئے، فقہ کی کتاب کو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے عیدین کا بیان، 2 ہی عید ہے۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ اب تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور سمجھ میں آیا تو ایک ہی قوم کو سمجھ میں آیا۔ دیکھیے بدعت یہ بہت ہی مولک چیز ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، ناچ گان کر لیتے ہیں، اچھل کود لیتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ دین کو ناقص قرار دے رہے ہو، رسول کو آپ کتمان علم کا شکار کر رہے ہو، آپ رسول پر دیانتداری چھوڑ کر کے بلکہ خلاف دیانت کا الزام لگا رہے ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہو گویا کہ رسول کو اس کا علم تھا اور رسول نے بتایا نہیں، تو رسول کی امانت پہ آواز اٹھ جائے گی، صحابہ ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے، یہ سارے لوگ برے بن جائیں گے اور آپ اچھے ہو جاؤ۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول یا صحابہ آپ سے کوئی دین چھپا لیں، یہ دین کامل ہے۔ بدعت کوئی بھی ہو، وہ آپ کے اعمال کو برباد کر دیتا، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہونے دیتا۔ کتنی خطرناک چیز ہے بدعت مکفرہ۔ تو وہ بدعت ہے جو آپ کو کافر بنا دیتی ہے، جسے آج کوئی مزار پہ جائے یا غیر اللہ سے مدد مانگے یہ سوچ کر کے کہ چلو ایک نیا کام ہے، کر لے رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، وہ آپ کو کافر بنائے گی، کیونکہ بدعت مکفرہ ہے وہ۔ اور اگر بدعت مکفرہ نہ ہو تو وہ آپ کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی ایسا کام کرے گا اور سوچے گا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا اور وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں گی اور ایک بھی نماز اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا، زندگی بھر روزے رکھے ہوں گے اور ایک بھی روزہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ۔ سنت پہ چلنا بدعت نکالنے سے بہتر۔ جو سنت ہے صرف وہ کریے، جو سنت نہیں ہے اسے قطعی مت کیجیے۔ یہ ساری بات جو ہو رہی دین کے اندر ہو رہی ہے، دنیا کے معاملے میں آپ آزاد ہو۔ دنیا کے معاملے میں دنیا کی مثال مت دینا کہ اے سی کیوں لگا رکھا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہم ندوے میں پڑھ رہے تھے اور بڑے چھپ چھپا کے گئے تھے، شکل صورت بنا کے گئے تھے، کیونکہ ہم ادھر سے تھے، ادھر پڑھنا تھا۔ تو وہاں جو ہمارا ایک مطبخ انچارج تھا وہ ہم کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے یا بدعت کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فوراً نکال باہر کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو ہوا کہیں سے شنگن مل گئی ہے میرے بارے میں، میرے اوپر بات پھینک رہا ہے۔ اب میں گھبرا گیا، حقیقت ہے، یہ اپنا واقعہ بتا رہا ہوں میں نے کہا میرا رسٹیکیٹ ہونا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ ذلت سے نکالے، مار پیٹ کے نکالے یہاں سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ ہو۔ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، نصف مولوی تھا۔ میں نے کہا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت ہے، بدعت جہنم میں لے جاتا ہے۔
بڑی اچھی بات کہی آپ. میں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے؟ کہا کہ نہیں ہم تو نہیں تھے, ہم تو ادھر پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ تو پورے جہنم میں چلے جائیں گے. او گھبرا گیا وہ آدمی. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. ہم نے کہا پہلے اس کو تو روکے. تو میں نے کہا تم تھے کیا؟ کہا کہ نہیں ہم نہیں تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. میں نے کہا تو پورا بدعت ہو گیا, جہنم میں چلا جائے گا. کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. میں نے کہا تو کہا ہے وہ بات بولتے ہو جو نہیں جانتے ہو, یار چھوڑو ہٹاؤ, یہ ہم مولویوں کا جھگڑا. اس کے بعد سے اس نے کہنا چھوڑ دیا. میں نے بھی لمبی سانس لی کہ چلو جان بچی. تو لوگ کیا کرتے ہیں آج کل, آپ جب بدعت اور سنت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے سائیکل پر کیوں بیٹھتے ہو, موٹر سائیکل پر کیوں بیٹھتے ہو, کار جہاز پہ کیوں بیٹھتے ہو, یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کیا؟ ارے بھیا تو دین ہے, اور دین کے معاملے میں مکمل آپ کو آزادی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, من حدث فی امرنا, ہمارے اس دین میں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جو کوئی ایسا کام کرے اس کام کا حکم میں نے نہیں دیا. یہ تو دین کے اندر بات ہو رہی. دنیا میں آپ آزاد ہو, کچھ بھی لگا لو, کچھ بھی کر لو. دنیا کے معاملے میں کیا اچھا کیا برا وہ آپ سمجھ سکتے ہو. اللہ کے رسول نے تو خود آپ پہ چھوڑ دیا. بس یہ ہے کہ کوئی ایسا کام دنیا کا نہ کرو جس کو شریعت نے روکا ہوا آپ کو پہلے سے. باقی دین کے معاملے میں آپ آزاد نہیں ہو. آپ کو مسلمان بننا پڑے گا, اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیں. جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو مانیں, اس پر عمل کریں. جس کا حکم رسول کی سنت سے ثابت ہے اسے آپ کریں, اس پر قائم رہیں, مضبوطی سے پکڑ لیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں اسے پڑھا کرتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. وخیر الہدی ہدی محمد, اور بہترین سیرت, بہترین طریقہ زندگی رسول کی حدیث ہے, رسول کا طریقہ. اور کہتے ہیں شر الامور محدثاتها, تمام برائیوں میں سب سے بری چیز بدعت. مطلب زنا سے بڑھ کر بھی برا ہے, یہ شراب سے بڑھ کر بھی برا ہے. شرک کو چھوڑ دیجئے ایک طرف, تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بڑا کام یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر جو جرائم ہیں, شراب, جوا, چوری, ڈکیتی, اس کا وبال آپ کے سر پہ آئے گا, اس کا انجام صرف آپ کے سر پہ آئے گا. لیکن آپ بدعت کرو گے تو پوری قوم ڈوب جائے گی. اگر آپ کے کہنے میں آ گئی نا تو یہ پوری قوم کا دین چھین لو گے آپ, اور پوری قوم کی آخرت برباد کر دو گے آپ. یہ اجتماعی مسئلہ ہے, اس لیے کبھی بھی کسی بدعت کو ہاتھ نہیں لگانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ بوڑھے ہو گئے تھے, کوفے میں تھے, اور جو اس وقت کے لوگ تھے نا, وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کو تو کیا سمجھتے تھے, اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے تھے, ایک ایک صحابہ ان کے لیے نعمت تھے. تو لوگ مسجد سے چل کے آتے آپ کے گھر پہ, اور آپ کو لے کے جاتے اپنے ساتھ, اور جماعت سے آپ نماز پڑھاتے سب. یہ کوفہ کا واقعہ. ایک دن کیا ہوا کہ فجر کی تیاری کر رہے تھے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود, بڑھاپے کی بات ہے. کچھ لوگ آئے, کہا کہ حضور کوفہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے, مسجد میں بیٹھے ہوئے, گروپ بنا کر کے, ٹولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک بار پڑھتے ہیں سب مل کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور ایک پتھر اٹھا کے رکھتے ہیں ادھر, مطلب گنتی کرتے ہیں. وہ تسبیح پڑھتے ہیں آپس میں بیٹھ کے, سبحان اللہ ایک بار کہا, ایک دانہ ادھر رکھا, پھر سبحان اللہ, سب مل کے بولتے ہیں. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا پارا چڑھ گیا. تیار تھے نماز کے لیے, کہا چلو. مسجد پہنچے, دیکھا کوفہ والوں کو ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے, نئے نئے مسلمان تھے, وہ اپنے حساب سے بڑا اچھا کام کر رہے تھے. وہ سب مل کے گا رہے تھے, رکھ رہے تھے, گا رہے تھے, رکھ رہے تھے, اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, کوئی برا کام تو کر نہیں رہے. صحابی رسول گئے اور ڈانٹا اور کہا کہ مردودو, ابھی اللہ کے رسول کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, پھٹے نہیں, برتن ٹوٹے نہیں, اور تم لوگوں نے دین میں نیا نیا کام نکال دیا. کہا اس پر اپنے گناہ گنو, ان پتھروں پر. ادو سیئات الفاظ ہے, اپنے گناہوں کو گنو نا. یہ سبحان اللہ کیوں گن رہے ہو تم؟ یہ اجتماعی طور پر بیٹھ کے تسبیح پڑھنا
الگ الگ پڑھنے کا سسٹم ہے، پڑھ جاؤ الگ الگ، حکم دیا اللہ کے رسول نے، خود پڑھا ہے، سب سے کہا پڑھو، ہر نماز کے بعد 100 بار تسبیح پڑھو، لیکن گلے مل کے اجتماعی طور پر ایک ساتھ پڑھنا، کہا اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی برتن نہیں ٹوٹے، اور تو نے دین میں نیا نیا کام نکال دیا۔ ان دانوں پر اپنے گناہوں کو گنو، تیرے گناہ گنائے جا رہے ہیں، یہ تیری نیکی نہیں گن رہی ہے، تیرے گناہ گنائے جا رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو چیزیں ہیں انفرادی طور پر جائز، اگر اس کو آپ اجتماعی طور پہ کرنے لگیں گے تو گناہ ہو جائے گا، الا یہ کہ اللہ کے رسول سے ثابت۔ لہذا سنت کی پابندی کریے، بدعت سے نفرت کیجیے۔ میرا موضوع تو کچھ اور تھا، مگر کچھ احباب نے فرمائش کی کہ بدعت کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس موضوع کو اور صاف کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اسی لیے میں نے واپس اس پہ لب کشائی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بدعت اور اس کی تباہ کاریوں کو سمجھا ہوگا قرآنی آیات سے، احادیث رسول سے، صحابہ کے اعمال سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کو بخش دے اور آگے سنت پر قائم رکھے، بدعت سے متنفر کر دے، ہمارے دلوں میں بدعت سے نفرت دلا دے۔